بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ نئے گھر میں ہمارے ابتدائی دن تھے جب میں نے اوپری سیڑھیوں پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ میرا تو دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے دھبے تھے اور اتنی صبح کہاں سے آ گئے؟ جو میں اوپر چڑھتی جا رہی تھی خون کے چھینٹے زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ میں گھبرا گئی۔ باجی کا شک ٹھیک ہی نکلا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، سیما اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ جب سے بھائی جان کی پروموشن ہوئی ہے سب رشتہ دار تم سے جلنے لگے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں گھبرا گئی۔ اور اب تو خیر سے ہم نے نیا گھر بھی لے لیا تھا۔ میں آگے بڑھتی گئی اور خون کے چھینٹے بھی جیسے میرے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ یہ تو کالے جادو کی علامات ہیں، باجی ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ یہ ضرور میری دیورانیوں نے مجھ پر کروایا ہوگا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس خیال کو مسلسل جھٹلا رہی تھی کہ کاش ایسا نہ ہو۔ میرے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خود میری طبیعت بھی آئے روز خراب رہتی تھی۔ میں نے جو ہی چھت پر پہلا پیر رکھا میرے تمام خدشات یقین میں بدل گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور ایک زوردار چیخ ماری کیونکہ سامنے ہی چھت پر کالے بکرے کی کٹی ہوئی سیڑھی مجھے گھور رہی تھی۔ میرا نام سیما ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، جبکہ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ میرا شوہر فیصل ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ میری شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی۔ میرا شوہر بڑا تھا جبکہ اس کے اور 3 بھائی تھے۔ وہ تینوں شادی شدہ تھے اور خیر سے ساس سسر بھی زندہ تھے۔ آج سے کئی سال پہلے میرے سسر نے یہ گھر بنوایا تھا جس میں اب ان کی 4 بہویں رہتی تھیں۔ ہم 4 کے بچے تھے، لہٰذا یہ چھوٹا سا گھر ایک ڈربے کی طرح لگتا۔ جب کبھی ہم آپس میں لڑتی اور فوراً کوئی نہ کوئی کہہ دیتی کہ دیکھنا جلد ہم اپنا بڑا سا گھر لیں گے اور ہمارے بچے اس بڑے سے گھر میں آرام سے کھیلیں گے۔ میں بھی ایسا ہی خواب دیکھتی تھی کیونکہ سسر نے شادی کے وقت ایک ہی کمرہ دیا تھا۔ میرے 2 بچے تھے جو خیر سے بڑے ہو رہے تھے۔ اب ہم 4 ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے میں بار بار اپنے شوہر سے کہتی، فیصل ہمیں بچت کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا گھر لے سکیں۔ یہ سن کر فیصل خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ اتنا بڑا کنبہ تھا، اس کی تنخواہ یہیں لگ جاتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اس سے کہہ سکوں کہ ہم سب الگ ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری بچت ہو، لیکن خاموش ہو جاتی کہ کہیں فیصل کو برا نہ لگے۔ فیصل کی تنخواہ بہت اچھی تھی، ہم بچت کرتے تو ہم نیا گھر لے سکتے تھے۔ خیر یوں ہی 5 سال اسی گھر میں گزر گئے۔ اس دوران میں نے بہت سا مشکل وقت گزارا، شاید اللہ خدا نے میری سن لی۔ ایک دن خود ہی میری ساس سسر نے بہوؤں کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ہم سب کو الگ کر دیا اور خود چھوٹے بیٹے کے پاس رہنے لگے۔ اب ہم بھی آزاد تھے کہ اپنی تنخواہ جیسے چاہیں خرچ کریں۔ میں نے بھی کمر کس لی اور بچت کرنا شروع کر دی۔ میری بڑی بہن کمیٹیاں ڈالتی تھی، میں نے بھی اس کے ساتھ کمیٹیاں ڈالنی شروع کر دیں۔ یوں آہستہ آہستہ ہمارے پاس رقم جمع ہونے لگی اور ہمارا گزارا بھی اچھا ہو رہا تھا۔ ہمارے 2 ہی بچے تھے، اس لیے کچھ زیادہ خرچ نہیں تھا۔ الگ ہونے کے باوجود میں جو بھی اچھا پکاتی اپنی دیورانیوں اور ساس سسر کو بھی دے دیتی، آخر ان کا بھی تو حق تھا۔ ہم کسی کا حق نہ ماریں تو کوئی آپ کا بھی حق نہیں مارتا۔ یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی کہ جب فیصل نے مجھے چپکے سے بتایا کہ دفتر والے میرے کام سے بہت خوش ہیں اور دفتر میں میرے پروموشن کی بات چل رہی ہے۔ یوں تو میرے اچھے کام کی وجہ سے میری پروموشن پکی ہے، لیکن میرے ساتھ کا ایک افسر ہے جو مجھ سے جلتا ہے اور وہ سفارش کروا رہا ہے کہ میرے بجائے اس کی پروموشن ہو جائے۔ ویسے تو مجھے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، لیکن تم میرے لیے دعا کرنا کیونکہ یہ پروموشن مجھے بہت آگے لے جائے گی۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرے اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ کچھ دن بعد فیصل گھر آیا تو بڑا خوش تھا۔ سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں گیا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو خوشخبری سنائی کہ اس کی پروموشن ہو گئی تھی۔ سب یہ سن کر خوش ہو گئے۔ میں نے اس خوشی میں سب کی دعوت کر لی۔ رات کو فیصل کمرے میں آیا تو کہنے لگا، سیما نئے گھر میں جانے کی تیاری کر لو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔
फैसल ने मुझे बताया कि मेरे दफ्तर वाले मुझे नए घर के लिए कुछ रकम दे रहे हैं और कुछ हम अपनी तरफ से डालकर पूरे कर लेंगे। अगले दिन मैं बाजी के घर गई और उससे 2-3 कमेटियां मांग ली। बाजी ने मुझे यकीन दिलाया तो मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगी। मेरा ख्वाब सच होने लगा था। फैसल ने चंद दिन बाद ही नए घर की तामीर शुरू कर दी। कुछ चीज़ें वो अपनी पसंद से बनवा रहा था, जबकि किचन बेडरूम उसने मेरी पसंद से बनवाए। प्रमोशन होते ही फैसल की तनख्वाह में इजाफा हो गया और हम दोनों ने नए घर के लिए अपनी चीज़ें खरीदी। हम अपने घर को खूब सजाना चाहते थे और हम दोनों ने नए घर के लिए अपनी चीज़ें खरीदी। हम अपने घर को खूब सजाना चाहते थे क्योंकि ये हमारा घर नहीं था, ये हमारा ख्वाब था जो हम पिछले कई सालों से देख रहे थे। नया घर बन गया तो हमने अपना सामान बांधा। फैसल ने अपने वालिदैन को साथ चलने को कहा, लेकिन मेरी देवरानी ने उन्हें हमारे साथ चलने से मना कर दिया। मेरी एक देवरानी ने मुझे बताया कि ये तुमसे जलती है, इसी ने सास ससुर को तुम्हारे खिलाफ भड़काया होगा, वरना हमारे सास ससुर को चाहिए था कि वो अपने बड़े बेटे के साथ रहते। ये सुनकर मैं उदास हो गई क्योंकि ये बात मेरे सास ससुर को सोचनी चाहिए थी क्योंकि वो बड़े थे। खैर, फैसल ने मुझे उदास देखा तो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, अभी इन्हें यहाँ रहने दो, मैं बाद में इन दोनों को साथ ले जाऊँगा। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई। मैं चाहती थी कि मेरे सास ससुर मेरे साथ आएं ताकि लोग ये ना कहें कि मैंने फैसल के वालिदैन को उसी पुराने घर में रहने दिया। हम नए घर आए तो ये बात मैंने बाजी को बताई कि मेरी देवरानी ने मेरे सास ससुर को मेरे खिलाफ भड़का दिया। यह सुनकर बाजी ने कहा, ये देवरानियां ऐसी ही होती हैं, कोई इनसे आगे बढ़ जाए या तरक्की कर जाए उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए तुम ख्याल रखना। मैं तो बाजी की बात सुनकर ही सोच में पड़ गई। बाजी कहने लगी, सीमा तुम तो भोली भाली हो, तुम नहीं जानती कि ये देवरानियां एक दूसरे पर काला जादू तक करवा देती हैं। देख लेना, तुम्हारी कोई ना कोई देवरानी तुमसे जल कर ये काम जरूर करेगी। बाजी की बात सुनकर मैंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। अल्लाह को माने बाजी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे कि मेरे घर की तरफ कोई मैली आंख से देखे। मैंने जल्दी से कहा तो बाजी ने जल्दी से आमीन कहा और कहने लगी, सीमा मेरी भोली बहन, ये तो सामने की बात है, कोई किसी की अच्छी चीज देखकर ऐसे ही हसद करना शुरू कर देता है। आजकल सबका यही मसला है, इसलिए तो काला जादू करने वालों का कारोबार चमक रहा है। अब मुझे देख लो, मेरी पिंकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और मेरी नंद की लड़कियां पढ़ाई में बहुत कमज़ोर। वो जब भी मेरे घर आती है ये बात ज़रूर करती है कि पिंकी तो बहुत ज़हीन है, हमेशा टॉप करती है। तुम्हें नहीं पता कि वो मेरी बेटी को कैसे हसद से देखती है तो उसकी सगी पुप्पो, मगर वो चाहती है कि इसकी बेटियां भी टॉप करें। यही तो हसद जलन है जो बंदे को तबाह कर देती है। अब तुम अपनी भांजी पिंकी को देख लो, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। बाजी की बात सुनकर मैं दहल ही गई। ये बाजी भी मुझे डरा कर रहेगी। बाजी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, पिंकी बेटी बहुत मेहनत करती है, इसलिए अक्सर बीमार रहती है। वैसे भी वो उसकी फूफो है, वो क्यों अपनी भतीजी पर तावीज़ करवाएगी? मैंने बाजी से कहा तो उसने बुरा सा मुंह बना लिया। अच्छा, तू मेरी बात ना मान, लेकिन देखना ऐसा ही होता है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम जरा घर आने जाने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि यही तो तावीज़ घर में दबाकर निकल जाते हैं। बाजी की बात पर मैं परेशान हो गई। अब घर में कई लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे, मैं किस किस का ख्याल रखूं? फिर घर भी तो इतना बड़ा था। मेरी बात सुनकर बाजी ने कहा कि इसीलिए तो कह रही हूँ कि किसी बाबे से तावीज़ ले आते हैं ताकि दुश्मन नामुराद रहें। लेकिन मैंने बाजी से कहा कि मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है और बाजी चुप कर गई। ये नए घर में हमारे इब्तदाई दिन थे जब मैंने ऊपरी सीढ़ियों पर खून के छींटे देखे। मेरा तो दिल धड़कने लगा। ये कैसे धब्बे थे और इतनी सुबह कहाँ से आ गए? जूं जूं मैं ऊपर चढ़ती जा रही थी, खून के छींटे ज्यादा होते जा रहे थे। मैं घबरा गई। बाजी का शक ठीक ही निकला। वो ठीक कहती थी, सीमा अपने घर का ख्याल रखना। जब से भाईजान की प्रमोशन हुई है सब रिश्तेदार तुमसे जलने लगे हैं। ये ख्याल आते ही मैं घबरा गई। मैं आगे बढ़ती गई और खून के छींटे भी जैसे मेरे साथ साथ चलते गए। ये तो काले जादू की अलामात हैं। बाजी ठीक ही कहती हैं, ये ज़रूर मेरी देवरानियों ने मुझ पर करवाया होगा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया।
لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس خیال کو مسلسل جھٹلا رہی تھی کہ کاش ایسا نہ ہو۔ میرے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خود میری طبیعت بھی آئے روز خراب رہتی تھی۔ میں نے جو ہی چھت پر پہلا پیر رکھا، میرے تمام خدشات یقین میں بدل گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور ایک زوردار چیخ ماری، کیونکہ سامنے ہی چھت پر کالے بکرے کی کٹی ہوئی سری مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے گرد بہتے خون کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ میں فیصل کو نہ پا کر سچ مچ گھبرا گئی۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں سیما، قریب سے ہی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ فیصل موبائل اٹھائے کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، فیصل، میں نے چھت پر خون کے چھینٹے اور بکرے کی سری، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ فیصل جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم ایسی بزدل نکلو گی۔ یہ کہہ کر فیصل ہنسنے لگا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے فیصل، میں نے خود چھت پر وہ سب دیکھا تھا۔ مجھے تو شک ہے کہ کسی نے ہم پر کالا جادو کروایا ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور فیصل نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ایک تو تم عورتیں بہت وہمی ہوتی ہو۔ ارے بھائی تم چپ کرو، میں تمہیں سارا قصہ سناتا ہوں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی، جبکہ فیصل کہنے لگا، وہ دراصل میں نے صدقے کے لیے ایک بکرا لیا تھا جو دفتری مصروفیت کی وجہ سے میں کسی کو نہیں دے پایا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ مدرسے کے مولوی صاحب کو دے دوں گا تاکہ وہ مدرسے کے غریب بچوں کو کھانا کھلا دیں، لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے بکرا کٹوا کر دے دو، کیونکہ آج کل کے کسائی اچھے خاصے پیسے لے لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کل کسائی سے بکرا کٹوا کر ان کو دے دیا۔ اسی وقت جب میں باہر کسائی سے بکرا صاف کروا رہا تھا، اس محلے کا ایک غریب آدمی آیا اور مجھ سے بکرے کی سری مانگ لی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے سوچا کہ سری اس آدمی کو دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی غریب بندہ تھا، یہ پکا کر کھا لے گا اور اس کے بچے بھی مجھے دعائیں دیں گے۔ لیکن عین وقت اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد ہی آپ کے گھر سے لے جاؤں گا، اس لیے میں بکرے کی سری گھر لے آیا اور وہ چھت پر رکھ دی۔ اسی وقت مجھے دفتر سے فون آ گیا اور مجھے یہ بات تمہیں بتانا بھول گئی۔ یہ کہہ کر فیصل مسکرانے لگا اور میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ سب باجی کی باتوں کا اثر تھا۔ میں دل میں شرمندہ ہونے لگی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی، کیونکہ مجھے اپنے نئے گھر کی صفائی بھی تو کرنی تھی۔